السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو بات یہ ہے گائز کہ یہاں پہ شادی چل رہی ہے، تو پیچھے نا بینڈ باجے بج رہے ہیں دور دور تک۔ ہاں ویسے ماننے والی بات نہیں ہے کہ اس موسم میں شادی ہو رہی ہے، لیکن ہو رہی ہے سچی مچی میں۔ ہمارے پڑوس میں شادی ہے اور ان لوگوں نے نا وہ شہنائیاں ڈول دھماکے بج رہے ہیں کہ میری ٹوٹیوں میں بھی آواز میری کلیئر نہیں ہو رہی، تو پیچھے سے آپ اس کو اگنور کرنے کی پوری کوشش کرنا، میں بھی کوشش کروں گی، اور کوشش میری یہی ہے کہ ٹائم پر میں اپلوڈ کر لوں، پھر میں نے بجلی بند ہو جانی ہے۔ تو آج میں نے 2 ایپیسوڈیں لکھی ہیں، اس کے بعد دوسری بھی ریکارڈ کروں گی۔ میں نے کہا تھا اپنے موبائل کی خوشی میں نے کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لینا ہے، تو میں نے آج 2 ایپیسوڈیں لکھ لی ہیں۔ تو آج پہلے یہ والی ایپیسوڈ سے پہلے میں اس والی ایپیسوڈ کی ونر اناؤنس کرتی ہوں۔ تو جناب ہماری اس والی ایپیسوڈ کی ونر ہے اگین صبا ملک۔ ان کا کل کا ریویو بھی بہت زیادہ مزے کا تھا، اور دوسری قسط کے سٹارٹ میں بتاؤں گی کہ دوسرے والا ونر کون ہے۔ تو آج شروع کرتے ہیں ہم یہ والی ایپیسوڈ، کبھی یوں بھی آپ میرے دل میں۔ تو قسط نمبر 52، تحریر عریج شاہ۔ میری پیاری سی بچی، میں کب سے تیرے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا، اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں؟ کیا انہوں نے آپ کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ صبح مجھ سے ناشتہ بنوانے والے ہیں؟ اس نے پریشانی سے ان سے پوچھا۔ کس نے؟ اماں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ کے بیٹے نے اماں۔ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں جا کر کام کرو۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں دوپہر تک نہیں سوتی، اور نہ ہی یہاں ایسا کوئی رواج ہے۔ مجھے زبردستی بھیج دیا۔ اتنی پیاری نیند آ رہی تھی مجھے، پہلے تو مجھے ساری رات سونے نہیں دی۔ میرا مطلب ہے ساری رات خراٹے لیتے ہیں تو نیند نہیں آتی، پر اب کہتے ہیں جا کر میرا ناشتہ بناؤ۔ وہ روحانسی انداز میں ان کے سامنے شکایت کرنے لگی تھی۔ اس وقت اسے سچ میں بہت نیند آ رہی تھی، اور اس شخص نے صبح ہی صبح اسے اٹھا کر واش روم تک چھوڑا تھا، اور اتنا ہی نہیں، ساتھ میں ہی ٹھنڈے پانی کا نل کھول دیا جس سے اس کی نیند بھاگے۔ ہائے اللہ، میری معصوم بچی، یہ لڑکا پٹے گا میرے ہاتھ سے۔ تو جا آرام کر میرا بچہ۔ کتنی دفعہ سمجھا چکی ہوں اس لڑکے کو کہ تو ابھی نئی ہے، پاکستان میں تجھے اپنے ٹائم کے حساب سے سیٹ ہوتے ابھی ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ لڑکا نا اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے۔ تو جا آرام کر، میں خود بات کر لوں گی اس سے۔ وہ اس کا دوپٹہ گردن پر ٹھیک سے پھیلاتے ہوئے اسے کمرے میں بھیجنا چاہتی تھی۔ نہیں اماں، میں نہیں جاؤں گی۔ انہیں بہت شوق ہے نا میرے ہاتھ سے ناشتہ کرنے کا، تو میں بناتی ہوں ان کا ناشتہ، جیسا بھی بنے گا۔ کھلانے کا کام آپ کا ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی تو اس کے بچکانہ انداز پر وہ مسکرا دی۔ میں تیری مدد کرتی ہوں۔ اماں نے مسکراتے ہوئے آٹے کا پیڑا لیا تھا جو اس نے ان کے ہاتھ سے لے کر ان کے انداز میں بنانا شروع کیا۔ ہاسٹل کی زندگی میں اس نے کبھی بھی کھانا بنانے جیسا کام نہیں کیا تھا۔ 13 سال کی عمر تک اس نے اپنی ماں کو یہ سارے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر ماں کے گزر جانے کے بعد وہ ہاسٹل میں چلی گئی، اور ہاسٹل میں اس کو کھانا نہیں صرف نوڈلز بنانا سکھائے گئے تھے، کیونکہ روٹی چپاتی یہ چٹھارے کھانے انگریزوں کی خوراک میں شامل نہ تھے۔ وہ انگلش فوڈ اچھا بنا لیتی تھی، لیکن یہاں پر کھاتا ہی کون تھا؟ اس کے ہاتھ کا پیزا اور چیز سیلیڈ تاشفین کو بہت پسند تھا، اور وہ اس کے گھر پر بنایا بھی کرتی تھی، لیکن وارق پورا کا پورا دیسی بندہ تھا۔ اسے صرف دیسی کھانے ہی پسند تھے، اور دیسی کھانے بنانا مائرہ کے بس سے باہر تھا، لیکن وہ سیکھ سکتی تھی اور وہ سیکھنا چاہتی تھی۔
یہ کیا کر رہی ہو تم؟ صدف کچن میں داخل ہوتے ہوئے اسے کھانا بناتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ دیوار پینٹ کر رہی ہوں، آئیں آپ بھی تھوڑی مدد کروا دیں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کسی سوال کا سیدھے سے جواب نہیں دے سکتی تم؟ صدف کو اس کے الٹے جواب پر غصہ آیا تھا۔ اور آپ کیا اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کر سکتی؟ نظر نہیں آ رہا میں اپنے جانے من، میرا مطلب ہے اپنے ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، اس نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ جبکہ صدف کی نظر تو اس کی گردن پر جم سی گئی تھی۔ اس کی گردن پر نظر آنے والے سرخ نشان بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھے۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی گردن ہی کاٹ دے، لیکن وارق کے محبتوں کے نشان صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اماں کی یہ بات کہ انہیں وارق اور مائرہ کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں لگتا، اسے کچھ حد تک پرسکون کر گئی تھی، لیکن مائرہ کی گردن پر موجود یہ نشان دیکھ کر اس کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی۔ کہاں پہنچی میری بچی؟ بن گیا ناشتہ؟ اماں کچن میں قدم رکھتے ہوئے بولی، جو صبح ہی صبح چھوٹو اور احمد کو جگانے کا ماس فتح کر رہی تھی۔ جی اماں، بن تو گیا، لیکن یہ پراٹھے کی شکل گول نہیں ہے، تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، رائٹ سائڈ سے اور لیفٹ سائڈ سے اس کے 2 کونے نکل آئے ہیں، لیکن برا نہیں لگ رہا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی کوشش کو دیکھتے ہوئے اماں سے تعریف سننا چاہی تھی۔ برا؟ میڈم یہ بہت برا ہے، اور وارق اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ پہلے تم نے اس رات ان کے لیے وہ بنا چینی کے چاٹ مسالے والی چائے بنائی، اور اب یہ شاکار، تمہیں نا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کوئی کام نہیں آتا تمہیں، اور اب تم یہ ان کو دو گی، وہ تمہارے منہ پر تھپڑ لگا دیں گے۔ صدف کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، وہ لمحے میں ہی اس کی ساری کوششوں پر پانی پھیر چکی تھی، جبکہ اماں اس کا پراٹھا دیکھ رہی تھی، جو ایک طرف سے موٹا تھا اور ایک طرف سے پتلا تھا، جبکہ ایک طرف سے کچا تھا اور دوسری طرف سے جل بھی چکا تھا۔ اس کی حالت ہرگز ایسی نہ تھی کہ وہ وارق کو اس کی پہلی بیوی کی کوشش کہہ کر اس کے سامنے پیش کر دیتی۔ صدف، اس طرح سے بات مت کیا کرو، بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بیٹا، اس نے پہلی دفعہ کوشش کی ہے، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی۔ ادھر آؤ، میں بتاتی ہوں، تم کل بنانا اس کے لیے ناشتہ۔ صدف کا انداز اماں کو ہرگز پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک بار پھر سے اس کی گردن پر دوپٹہ برابر کرتی اپنی سائڈ پر کر چکی تھی، جبکہ صدف کو ان کی یہ ہمدردی بالکل بھی اچھی نہ لگی تھی۔ اماں، ناشتہ آپ نے بنایا ہے؟ میں نے مائرہ کو ناشتہ بنانے کے لیے کہا تھا۔ اماں نے جیسے ہی ناشتے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی، اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا بنایا تھا اس نے، لیکن پہلی کوشش تھی نا، تم ناراض ہو جاتے، اسی لیے نہیں لائی۔ انشاءاللہ 1-1.5 ماہ میں بہت اچھا بنانے لگے گی تو تم اپنی بیوی کے ہاتھ سے ناشتہ کرنے کی خواہش پوری کر لینا۔ انہوں نے پلیٹ سامنے کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ تو اپنی ہی بات پر اڑا ہوا تھا۔ نہیں اماں، میں نے اس سے کہا تھا ناشتہ بنانے کے لیے، تو پھر آپ نے کیوں بنایا؟ وہ جیسا بھی بنائے گی میں کھا لوں گا، آپ لائیں اس کا والا، وہ اماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے پہلی دفعہ اس سے فرمائش کر کے کچھ بنوایا تھا، وہ کیسے نہ کھاتا؟ اماں بتا رہی ہیں نا کہ وہ اچھا نہیں بنا، تو پھر کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں؟ جلدی اچھا کھانا بنانا سیکھ لوں گی، پھر کھائیے گا، اس نے غصے سے گھورتے ہوئے بے حد کم آواز میں اس سے کہا تھا۔ نہیں،
مجھے آج ہی کھانا ہے، تم وہ لے کے آؤ جو تم نے بنایا ہے۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ وہ غصے سے کرسی پیچھے کرتی اٹھ کر کچن میں گئی تھی، جہاں کھڑی صدف مسکرا رہی تھی۔ یقیناً ڈائننگ ٹیبل پر ہونے والی بات تو وہ سن چکی تھی اور اب اس کی بے عزتی کی منتظر تھی۔ اگر تو وارث سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی تو وہ کبھی بھی اس کے لیے کچھ نہیں بنائے گی۔ یہ فیصلہ اس نے کر لیا تھا۔ آپ کے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ وہ سائیڈ پر سے کھانا اٹھا کر باہر لے گئی جو اماں نے ایک سائیڈ پر رکھوا دیا تھا۔ صدف اس کے ساتھ اس کے پیچھے آئی تھی کیونکہ وہ پورے سین کا مزہ لینا چاہتی تھی۔ اس نے غصے سے پراٹھا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھو نا بیٹا، اب پہلی دفعہ کوشش کی ہے اس نے، آہستہ آہستہ اچھا بنا لے گی، تم یہ کھا لو۔ اماں نے ایک بار پھر سے اسے آفر کی تھی، جو مائرہ کا پراٹھا دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ نہیں اماں، میں یہی کھاؤں گا جو میری بیوی نے بنایا ہے، اتنا بھی برا نہیں ہے، صرف شکل تھوڑی سی خراب ہے، اور ویسے بھی پیار سے میری بیوی مجھے زہر پلا دے میں وہ بھی کھا لوں گا، یہ بھلا کیا چیز ہے۔ اس کے انداز میں اس کی بنائی گئی چیز کی قدر تھی۔ مائرہ کو اس کی صرف اتنی سی بات نے ہی اتنا خوش کر دیا تھا جیسے اس کی ساری محنت وصول ہو گئی ہو۔ جبکہ وہ اس کے سامنے بیٹھا آہستہ آہستہ اس کا بنایا پراٹھا شروع کر چکا تھا۔ بہت برا ہے نا؟ اگلی دفعہ میں اچھا بنانے کی کوشش کروں گی، پکا وعدہ۔ وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے نرم لہجے میں بولی تھی۔ اس کے انداز نے وارث کو مسکرانے پر مجبور کر دیا، جبکہ سامنے بیٹھی صدف ان دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھ مسکراتے اپنی ماں کو اشارے کر رہی تھی تاکہ اس کی غلط فہمی بھی ٹھیک سے دور ہو جائے۔ رخصتی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ سے دور، اپنے تینوں بھائیوں سے دور یہاں نیو یارک چلی گئی تھی۔ رخصتی والے دن ہی اس کی فلائٹ تھی تو وہ سیدھے ایئرپورٹ آئے تھے۔ وہ پہلے بھی اپنے بابا کے ساتھ بہت دفعہ نیو یارک گھومنے گئی تھی، اس لیے ٹکٹ ویزے کا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ جہاز میں اس کی سیٹ عرفان کے ساتھ ہی تھی۔ اپنا عروسی جوڑا اتار کر اس نے سادہ سا لباس پہن لیا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ سادہ سی تھی لیکن بے تحاشا خوبصورت تھی۔ سب کچھ جاننے کے بعد اس کا دل چاہا کہ وہ گھر والوں کو بتا دے کہ اس کی بھابھی اس کے بھائی کے ساتھ خوش کیوں نہیں ہے، اور عرفان ایسا نہیں ہے جیسا سب کو لگتا ہے۔ لیکن وہ اپنے ماں باپ کی خوشیوں کو ماند نہیں کر پائی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ کسی کو یہ بات نہیں بتا پائی تھی، سوائے 1.5 سالہ وارث کے، جو اس کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ ہم دونوں کا آنے والا سفر کیسا ہوگا، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ عرفان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس اسے سنتی رہی۔ شاید اسے اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنے کی وہ کوشش کر رہا تھا، لیکن زینب کو یہ سب کچھ سوائے دکھاوے کے اور کچھ نہ لگا تھا۔ اس کے لیے یہ قیامت ہی کافی تھی کہ جسے وہ بچپن سے چاہتی تھی، جسے اپنا مانتی تھی، وہ اس کا تھا ہی نہیں۔ اس کے دل پر کوئی اور راج کرتا تھا۔ اس کی پہلی محبت کوئی اور تھا، اور شاید پہلی محبت کو بھلا کر آگے بڑھنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے مشکل سے
لیکن ہر طرف سے تاشفین کا نام ہٹا دیا تھا۔ یہ نیوز اس طرح سے بریک ہوگی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف کرسٹین کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے تو بس کرسٹین کو تاشفین سے دور رکھنے کے لیے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے ڈیٹ کر رہی ہے، لیکن وہ آگے سے اس طرح کی کوئی حرکت کرے گی اسے امید نہ تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کرسٹین کو کچھ کر دے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اس کی فلم کی ہیروئن تھی اور مسئلہ اس فلم کے پروڈیوسر کا تھا، جو صرف پروڈیوسر ہی نہیں بلکہ کرسٹین کا باپ بھی تھا اور اس فلم سے اسے لانچ کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو تاشفین، میں نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ میں نے ہر طرف سے تمہارا نام ہٹا دیا ہے۔ تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم آرام سے دوبارہ کام شروع کر سکتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ روز، میں بہت پریشان تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرے لیے یہ کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا تھا، میرے گھر میں پرابلم ہو سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ سے کافی روڈلی بیہیو کیا، لیکن اس دن میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ میں سب سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ اس طرح کی خبر میری زندگی کیسے ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ مجھے اپنے ٹیلنٹ پر یقین ہے۔ میں اس طرح کی خبریں پھیلا کر ہٹ نہیں ہونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے میرے کام سے پہچانیں، اس طرح کے فضول خبروں سے نہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اچانک اس کے موبائل پر واٹس ایپ کی ٹیون بجی۔ اس نے اپنا موبائل پر آنے والے انجان نمبر سے ویڈیو کو چیک کیا تھا۔ ویڈیو کل کی تھی جب وہ تناوش کو اپنے ساتھ گھمانے لے کر گیا تھا اور اس کی تصویریں بناتے ہوئے اس کے قریب گیا تھا۔ یہ ویڈیو کافی خوبصورت تھی، کم از کم اسے تو بہت پسند آئی تھی، مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی تھی اسے سمجھ میں نہ آیا۔ پھر اچانک ویڈیو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مائرا، اس نے لکھ کر اس انجان نمبر پر سینڈ کیا تھا، جبکہ دوسری طرف سین کرنے کے باوجود بھی کوئی جواب نہ ملا، جبکہ وہ پیاری سی ویڈیو سیو کرتے ہوئے تناوش کے نمبر پر سینڈ بھی کر چکا تھا۔ مائرا کے علاوہ یہ حرکت اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر خود سے کچھ کرنے والا کیڑا اپنی موت مر چکا ہو اور وہ دوبارہ آ گئی ہو اس کے پاس۔ سچ میں وہ اسے بہت مس کرتا تھا۔ چلے کام شروع کرتے ہیں۔ موبائل واپس اپنی جیب میں رکھتے ہوئے وہ بولا تو روز بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کر باہر نکلی تھی، جبکہ دوسری طرف موجود شخص اس طرح کا ری ایکشن چاہتا تھا، ویسا نہ ملنے پر بدمزہ ہوا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ یہ ویڈیو روز تک جائے اور اسے پتہ چلے کہ تمہارا کسی باہر والی لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب اسے میسج اسی نمبر سے آیا جس سے صبح ویڈیو ملی تھی۔ مائرا، یہ کیا فضول جوک ہے، اس نے ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ مائرا نہیں ہوں میں، اور یہ کوئی پرینک نہیں ہے بلکہ تمہاری حقیقت ہے۔ یہاں تم روز کے ساتھ بھی افیئر چلا رہے ہو اور باہر تم نے گرل فرینڈ بھی رکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ بات روز کو پتہ چلی تو تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک بار پھر سے دھمکی بھرا میسج اسے رسیو ہوا تھا۔ تم روز کو بتا کر دیکھ لو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جو کرنا ہے کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور اب دوبارہ مجھے تنگ کرنے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ اس نے میسج سینڈ کرتے ہوئے موبائل ایک طرف رکھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کون سا اس کا روز کے ساتھ کوئی سچ میں افیئر چل رہا تھا جو اس کی شادی کے بارے میں جان کر وہ برا محسوس کرے گی؟
اس نے فی الحال اسے کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ جب روز نے اسے آفر کی تھی وہ اپنے اور تناوش کے رشتے کو لے کر شور نہیں تھا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ تناوش کے ساتھ محبت کر بیٹھے گا، لیکن اس معصوم سی لڑکی نے اپنی معصومیت اور سادگی کے ساتھ اس کے دل کی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ اب چاہے پوری دنیا کو ہی کیوں نہ پتہ چل جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فائل اسے آفس میں آ کر بھی نہ ملی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ فائل میٹنگ شروع ہو چکی تھی اور اب ان لوگوں نے اس سے فائل مانگنی تھی جو اس کے پاس تھی ہی نہیں۔ اس نے پہلے سوچا تھا کہ وہ اپنے کلائنٹ سے کچھ وقت مانگے گا اور فائل ایک بار پھر سے تیار کرے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ میٹنگ روم میں بیٹھا اپنے کلائنٹس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ بدرحان بھی تھا، جسے دیکھتے ہی اس کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی۔ ہیلو مسٹر وارق ابراہیم، یہ بدر صاحب ہیں جو ہمیں آپ سے زیادہ اچھی آفر دے رہے ہیں، تو سوچا کہ کیوں نہ یہ میٹنگ ہم ایک ساتھ کر لیتے ہیں۔ وہ کرسیاں سنبھالتے ہوئے کہنے لگے، آپ کو یہ بات مجھے پہلے فون پر بتانی چاہیے تھی۔ اس طرح کسی کو بھی اٹھا کر آپ میرے آفس میں لے آئیں گے؟ اس نے کافی سختی اور بدتمیزی سے کہا تھا۔ سامنے بیٹھے کلائنٹس اس کے لہجے پر کافی ناراض لگ رہے تھے۔ مسٹر وارق، یہ پروجیکٹس 4 پارٹنرز پر 4 الگ الگ کمپنیوں سے فائنل کیا جائے گا۔ یہ بات ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ ہمارے ایک پارٹنر بدرحان ہوں گے، یہ ان کا کام ہے، آپ چیک کر لیجئے۔ وہ ایک نیلے رنگ کی فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولے تو اپنی فائل کو وہ بہت اچھے طریقے سے پہچان گیا تھا۔ اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ آئی ایم سوری، لیکن اس طرح کہ کوئی پروجیکٹ میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایسے کسی شخص کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا جو بدرحان کے ساتھ کام کرنا چاہے، کیونکہ چوروں اور لٹیروں سے میرا کوئی واسطہ نہیں، اور بدرحان، اس کمپنی میں تم دوبارہ کبھی نہیں آ سکتے۔ یہ تمہارا خواب ہی رہے گا، چاہے تم چوری کر کے میرا کام ہی میرے سامنے پیش کرو یا اس طرح میری محنت پر اپنا نام لکھ دو۔ گیٹ آؤٹ۔ وہ فائل اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے غصے سے دہاڑا۔ مسٹر وارق، آپ ہمارے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ اس کے کلائنٹ نے احتجاج کیا تھا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنا یہ چور لے کر، ورنہ دھکے مار کر نکالوں گا سب کو۔ گیٹ آؤٹ۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے انہیں باہر کا رستہ دکھایا تھا۔ اتنی انسلٹ پر وہاں رکنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اسی لیے فوراً اٹھ کر باہر کا راستہ لیا۔ طیب کہاں مر گئے ہو؟ وہ غصے سے اپنے سیکرٹری کو بلا رہا تھا جو بھاگتے ہوئے اندر آیا۔ مجھے کل کا سورج نکلنے سے پہلے پتہ چل جانا چاہیے کہ میرے گھر سے میری فائل بدرحان تک کیسے پہنچی۔ وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولا جو صرف ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ اب اس نے کیسے انفارمیشن نکلوانی تھی، یہ اس کا کام تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ سونا مت، دوسری قسط آ رہی ہے، اور ہاں لائک کر دو اس کو بھی، اور جو نیکسٹ آئے گی اس کو بھی سرپرائز ایپیسوڈ میرے نئے ٹیب کی خوشی میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے نواں ٹیب ملا ہے اور اس کی خوشی میں ایک سرپرائز ایپیسوڈ تو بنتی ہے۔ لیکن گائز میرا واٹس ایپ بند ہو گیا ہے، میری بہت ساری دوستوں کے پاس میرا نمبر تھا، تو میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا جو وہ والا نمبر تھا نا وہ بند ہو گیا ہے، کیونکہ میرے پاس ابھی یار بندہ کتنے فون رکھے، میرے پاس ایک چھوٹا ٹیب ہے جس پہ میں یہ فون ریکارڈ کر رہی ہوں۔ یہ نا میرا 8.8 انچ کا تھا، تو اس سے نا مجھے بڑا والا چاہیے تھا جس پہ نا میں کوئی بھی مووی آسانی سے دیکھ سکوں، تو ابو نے ابھی مجھے وہ والا لے کر دیا ہے، تو وہ نہ اس میں سم ڈلتی ہے نہ اس میں سم ڈلتی ہے، مسئلہ یہ ہو گیا ہے۔ تو
ابھی نا میں کسی بھی فون میں گھر کے ہی کسی فون میں جلد ہی واٹس ایپ انسٹال کر لوں گی، لیکن فی الحال نا مجھے کسی کا نمبر نہیں مل رہا، تو نمبر میرا دوبارہ آن ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو میرا پہلا والا تھا نا فون، وہ میں نے دے دیا ہے کسی کو، کیونکہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میں ایک ٹائم پہ اتنے سارے فون اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، تو میرا واٹس ایپ کچھ دن تک بند رہے گا، میں جلدی واپس آن کر کے آپ کو اپنا نمبر دوبارہ شیئر کر دوں گی۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔